السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم اجلاس کے حوالے سے انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں ویلاگ نہیں کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، کیونکہ روٹین تو مولانا فضل الرحمان نے جو بریفنگ دی تھی گزشتہ روز شام کو، وہ تو میں نے لائیو کی تھی، وہ میرے ویورز نے سنی ہوگی آپ لوگوں نے، لیکن میں انسائیڈ اسٹوری کے پیچھے تھا کہ اندر کی خبر کوئی ملے، کوئی بڑی خبر ملے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس انتظار میں تھا تو وہ خبر مجھے آخرکار ملی ہے، اور میری نظر میں وہ بہت بڑی خبر ہے۔ آپ لوگ بھی جب سنیں گے تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے اور انبلیویبل ہے میرے لیے۔ تو آپ کو کیسی لگے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انسائیڈ اسٹوری، اندر کی خبر کہ پی ڈی ایم میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو اتنا بتا دوں کہ پی ڈی ایم کی بحالی کے امکانات ہو گئے ہیں، بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، ایک خبر یہ ہے۔ اور کس طرح پی ڈی ایم بحال ہوگا وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے تیسری دفعہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان دونوں جماعتوں کو تیسری دفعہ یہ مہلت دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے مولانا نے ذرا تھوڑا سخت انداز تھوڑا اپنایا ہوا تھا، گلے شکوے بھی کیے تھے اور ٹائم بھی دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنی غلطی ریئلائز کریں اور وہ واپس آ جائیں۔ دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر چلیں۔ پھر مولانا نے دوسری دفعہ بھی ٹائم دیا۔ اب جو مولانا کا لب و لہجہ تھا بہت زیادہ نرم تھا، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن خبر کچھ اس میں ایک اور ہے جو بڑی خبر ہے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مولانا فضل الرحمان کا پہلے تو یہ بتاؤں کہ تیسری مرتبہ مولانا نے جو پی ڈی ایم چھوڑنے والی جماعتوں کو، یعنی پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو، دونوں کو تیسری دفعہ جو مہلت دی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اور مولانا کا جو لب و لہجہ نرم تھا اس بار تیسری مرتبہ، وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آصف علی زرداری نے مولانا کو جو اپروچ کی کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے مولانا نے تیسری دفعہ ان کو مہلت دی ہے، اور مولانا نے پھر لب و لہجہ بھی نرم کیا ہے۔ صرف ایک شرط رکھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنی غلطیاں ریئلائز کریں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس کے بعد وہ واپس آ جائیں۔ مولانا نے معذرت کا، سوری کا، معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی شرط نہیں رکھی۔ مولانا نے شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، اور کیا غلطیاں تسلیم کی جائیں گی پیپلز پارٹی کی جانب سے یا اے این پی کی جانب سے، تو اس کے لیے میں آگے چل کر بتاتا ہوں خبر۔ لیکن ایک بات یہ بھی ضروری شیئر کروں کہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونا تھا وہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مؤخر کہیں، ملتوی کہیں یا ڈیلے کہیں، جو بھی، لیکن اب رمضان کے بعد، عید کے بعد ہوگا، امکانات قوی اس کے ہیں۔ ابھی رمضان میں جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، جو 29 کو امکان کہا جا رہا تھا یا 28 کو، یعنی کل یا پرسوں، وہ اب کل پرسوں نہیں ہو رہا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کی تاریخ طے نہیں کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے، جو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہوئی، اس میں یہ تاریخ طے نہیں کی گئی۔ ہاں، ایجنڈا ڈسکس ضرور کیا گیا ہے کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک مجھے کسی سورس نے بتایا کہ جب مولانا نے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی کہ آصف علی زرداری نے اپروچ کی ہے
نمائندہ بھیجا ہے ڈاکٹر قیوم سمرو کی جو خبریں چلی ہیں، میں نے بھی بتایا تھا کہ میں خود ملا تھا ڈاکٹر قیوم سمرو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، مولانا کے ساتھ میٹنگ جب کر رہے تھے ڈاکٹر قیوم سمرو، تو میں بھی وہاں پر اتفاق سے مولانا سے میرا ٹائم رکھا ہوا تھا، میں بھی چلا گیا، تو ڈاکٹر قیوم سمرو ادھر ملاقات موجود تھے، میرے ساتھ دنیا اخبار کے ساتھی رپورٹر ہیں ہمارے رہے ہیں طارق عزیز، وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم نے ڈاکٹر قیوم سمرو کو ہینڈ شیک بھی کیا مولانا کی رہائش گاہ پر، تو وہ یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے کی خبر ہے۔ تو میں نے ویلاگ میں بتایا تھا، پہلے میں نام نہیں لے رہا تھا، لیکن نام اب آ گیا ہے مارکیٹ میں، تو اسی لیے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو گزشتہ روز مولانا سے جب کسی صحافی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کوئی پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کسی دوست کسی کے معرفت کسی دوست کے معرفت کوئی رابطہ، تو مولانا ہنس پڑے اور کہا لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ معلومات ہے، یعنی مولانا نے انڈائریکٹلی ایک تصدیق کر دی کہ جی یہ آصف علی زرداری کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے۔ تو جب نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے یہ جب بات رکھی مولانا نے کہ آصف علی زرداری نے یہ پیغام بھجوایا ہے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو اب جس کی تصدیق ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن اطلاع ہے، کسی دوست صحافی نے یہ خبر دی بھی ہے کہ نون لیگ نے ناخوشی کا اظہار کیا اور نون لیگ نے یہ اعتراض کہیں یا ناپسندیدگی کہیں کہ مولانا شاید زیادہ فیور کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، حالانکہ پیپلز پارٹی کا الزام رہا ہے مولانا کے اوپر کہ پیپلز پارٹی مولانا جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، مولانا کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری خود پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور سربراہ کی حیثیت میں مولانا کا کردار غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس میں اظہار کر چکے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں نے بیانات بھی رہنماؤں نے جاری کیے کہ مولانا کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، مولانا کا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہونا چاہیے، مطلب نون لیگ کی طرف اشارہ تھا کہ نون لیگ کی طرف مولانا کا جھکاؤ زیادہ ہے، پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ روز جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مولانا نے آصف علی زرداری کے پیغام کے بارے میں بریف کیا اسٹیئرنگ کمیٹی کو کہ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو موقع دینا چاہیے، جس پر نون لیگ نے شاید یہ سمجھا یا کہا اظہار کیا وہاں پہ کہ مولانا تیسری دفعہ پیپلز پارٹی کو موقع دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مولانا زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے یا زیادہ رعایت دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور یہ نون لیگ کو بات اچھی نہیں لگی شاید کہ 3 دفعہ نہیں دینا چاہیے موقع کسی بھی جماعت کو، 1 دفعہ موقع دیا نہیں آئے، 2 دفعہ دیا نہیں آئے، تو تیسری دفعہ کیا ضرورت تھی؟ لیکن مولانا نے گزشتہ روز اسی لیے موقع دیا کیونکہ آصف علی زرداری نے اپنا نمائندہ مولانا کے پاس بھیجا اور مولانا کو کہا ہے کہ ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا یا ہمارے بارے میں، مطلب یہ رائے لی ہے اور پیغام بھی بھجوایا ہے۔ اب خبر دے رہا ہوں جو اوریجنل بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے جو بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنی غلطیاں ریئلائز کریں، غلطیاں تسلیم کریں اور واپس آ جائیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کا، یہ الفاظ مولانا نے یوز کیے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے اور اب بھی انتظار کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو یعنی تیسری دفعہ مولانا نے موقع دیا، شریعت میں 3 دفعہ ہی کوئی موقع ہوتا ہے، چوتھی دفعہ موقع اصولاً نہیں دینا چاہیے، لیکن 3 دفعہ مولانا نے دیا ہے، جس کو نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ مولانا زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکا رکھ رہے ہیں شاید، یا زیادہ رعایت دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو۔ اس میں خبر بڑی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطیاں تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی 2 غلطیاں اپنی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، 2 بڑی غلطیاں جو کی ہیں، ان میں ایک تو اپوزیشن لیڈر کا، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا اس سے مکر جانا یا نون لیگ سے وہ جو چھینا گیا ہے اس پہ ریئلائز کر رہی ہے پیپلز پارٹی، آمادہ ہو گئی ہے۔ یہ مولانا کو، پی ڈی ایم کی قیادت کو میسیج کنوے کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، پیپلز پارٹی نے خود بھی،
کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ریئلائزیشن پیپلز پارٹی کے پاس ہونے لگی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کے ساتھ طے ہوا تھا، کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ تھی، حق نون لیگ کا تھا، جو ہم نے چھین لیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، راضی ہو گئی ہے۔ جو پیغام مولانا کو بھجوایا گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری، کیونکہ جو بیانات داغ رہے ہیں چودھری منظور صاحب یا فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ تو بیانات داغتے رہے، ان پہ میں پروگرام کر چکا ہوں، لیکن اصل تو آصف علی زرداری ہے نا، فیصلہ تو آصف علی زرداری کا چلے گا، چودھری منظور یا فیصل کریم کنڈی صاحب کا تو کوئی نہیں چلنا، چلے گا فیصلہ آصف علی زرداری کا۔ تو آصف علی زرداری خود جب پیغام بھجوائیں اور یہ کہیں کہ یہ ہم غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ غلطی ہوئی ہے یا جو بھی ہوا، غلط فہمی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، جو بھی اس کو ریئلائز کر رہے ہیں، اور دوسری خبر یہ، دوسری غلطی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ شوکاز نوٹس جس انداز میں پھاڑا گیا، جو پھاڑا گیا اور پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اب شوکاز نوٹس نہیں پھاڑنا چاہیے تھا۔ یہ بھی غلطی ہے پیپلز پارٹی کی۔ یہ پیپلز پارٹی خود ریئلائز کرنے لگی ہے اور تسلیم کرنے لگی ہے۔ اب یہ علل اعلان پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعتراف کرے نہ کرے، یہ الگ بات ہے کہ پریس کانفرنس میں کر کے یا میڈیا کے سامنے آ کر پیپلز پارٹی کہے کہ جی ہاں جی یہ ہماری غلطی تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ علل اعلان کرے۔ لیکن اگر پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر بھی عید کے بعد فرض کریں جب اجلاس ہوگا، اگر پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر یا مولانا کے ساتھ ملاقات میں یا شاہد خاقان عباسی اور مولانا کے ساتھ ملاقات کر کے اگر اتنا کہہ دیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اپوزیشن لیڈر والا معاملہ جس طرح ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو شوکاز نوٹس پھاڑا گیا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ اتنا ہی کہنا یہ غلطی تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے۔ باقی یہ رہا استعفے کا معاملہ، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن ایک اور بات اس میں اینگل ایک بنتی ہے۔ ریئلائز پیپلز پارٹی جب واپس آنا چاہ رہی ہے، جب پی ڈی ایم کو اپروچ کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کو، مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری پیغامات بھجوا رہے ہیں، اپنا معتمد خاص بھیج رہے ہیں ڈاکٹر قیوم سمرو کہ ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا الگ ہو جانا، پھر واپس آنا اور پیغامات بھجوانا، یہ خود انڈائریکٹلی یا غیر اعلانیہ یہ غلطی اپنی تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بھی ریئلائزیشن ہے، یہ بھی ریئلائزیشن ہے پیپلز پارٹی کی، واپس آنا بھی خود ایک غلطی تسلیم کرنے کے مترادف ہے میرے خیال میں۔ جو مولانا سے سوال ہونا چاہیے ویسے اس پہ، اگر اس اینگل کو دیکھا جائے تو اس کے بعد تو علل اعلان غلطی تسلیم کرنے کی کا ڈیمانڈ یا شرط نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال مولانا نے شرط رکھی ہے، اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں، شرط اس لیے شاید رکھی ہے مولانا نے کہ غلطی تسلیم کریں، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو پیغام بھجوایا ہے آصف علی زرداری نے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے، دو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم خود ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، تو یہ بھی غلطی تسلیم کرنی ہے، یعنی تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ دو غلطیاں، یعنی اپوزیشن لیڈر جو چھینا گیا، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سینٹ میں نون لیگ سے، پی ڈی ایم کی خلاف ورزی فیصلے کی گئی، یہ بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے پیپلز پارٹی، اور جو شوکاز نوٹس پھاڑا گیا پی ڈی ایم قیادت کا، یہ غلطی بھی پیپلز پارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ باقی رہا استعفوں کا معاملہ، تو استعفے نہ دینا یہ غلطی نہیں ہے، یہ خلاف ورزی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ پیپلز پارٹی اختلاف رکھے پی ڈی ایم کے کسی بھی فیصلے کے ساتھ، کیونکہ فیصلے کے ساتھ جب آپ اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں، ایگری کر لیں، اس کے بعد خلاف ورزی کریں تو یہ ہے غلطی، یہ ہے جرم۔ اگر آپ اتفاق ہی نہیں کر رہے، فرض کریں استعفوں پہ پیپلز پارٹی نے اتفاق اس طرح نہیں کیا کہ ہاں جی استعفے دے رہے ہیں، ابھی دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں یا پرسوں دے رہے ہیں یا لانگ مارچ کے ساتھ دے رہے ہیں، ایسا کوئی اتفاق نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ استعفے آخری آپشن ہوگا، یعنی تحریک عدم اعتماد، یہ وہ سارے مسائل، لانگ مارچ، سب کچھ ہو جائیں گے، اس کے بعد
آخری آپشن، یہ آخری آپشن تو پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے لکھا تھا، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انکار کر رہی ہے یہ بھی رائٹ ہے پیپلز پارٹی کا، اختلاف رکھ رہی ہے یہ بھی رائٹ ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن اگر اتفاق ہو جائے جس طرح اپوزیشن لیڈر پر اتفاق ہو گیا تھا کہ نون لیگ کو دینا ہے، اس کے بعد پھر اس سے مکر جانا یا ان سے چھیننا اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، یہ خلاف ورزی ہے، یہ غلطی ہے، یہ بلنڈر ہے جس کو پیپلز پارٹی ریئلائز کرنے لگی ہے دونوں کو، اور اب پیپلز پارٹی اس پر کنسیڈر کر رہی ہے کہ استعفوں کا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی واپس آنے کے لیے امکانات ہیں کہ واپس آ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی جو عافیت ہے پیپلز پارٹی کی وہ اسی میں ہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ چلے، اتحاد کے ساتھ چلے۔ اکیلے پیپلز پارٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی تنہا ہو جائے گی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتیں ویسے عموماً نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے تو کمٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑی خبر ہے آج کی انسائیڈ اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی دو غلطیاں اپنی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے ذہنی طور پر، جو مولانا کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سینٹ میں جو نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی اور پھر پیپلز پارٹی نے چھین لیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے۔ ایک بات علل اعلان پریس کانفرنس میں بولیں نہ بولیں وہ الگ ایشو ہے، لیکن مولانا کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ اظہار ضرور کریں گے، مجھے امید ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو شوکاز نوٹس پھاڑا گیا، یہ بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی دو خبریں ہیں جو آج کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ باقی استعفوں پہ پیپلز پارٹی اب مزید غور کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم قیادت سے اب رابطے ان کے بحال ہوئے ہیں، پیغامات اور میسیجز، یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اب مولانا بھی ظاہر ہے عید تک انتظار کریں گے، اور عید کے بعد پی ڈی ایم کا قوی امکان یہ ہے کہ عید کے بعد ہوگا سربراہی اجلاس۔ اس میں پیپلز پارٹی کو امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی آئے گی، اور اگر پیپلز پارٹی جب آ جائے گی تو اے این پی کا بھی امکان ہے کہ اے این پی بھی آ جائے گی، کیونکہ اکیلے اے این پی بھی کیا کرے گی، اپوزیشن جماعتوں سے الگ تو نہیں رہنا چاہے گی نا اے این پی بھی۔ تو ایک قوی امکانات ہیں کہ پی ڈی ایم بحالی کی طرف جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔